کہتے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، شادی کے 1 سال کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کیے تھے، اور اب تم بھی بتاؤ کہ شادی سے پہلے تم نے کیا کیا گناہ کیے۔ تو میں نے قسم کھائی کہ میں نے گناہ شادی سے پہلے نہیں کیا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے۔ تو اب شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کو کہو ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو، کوئی اور شادی کر لو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جب تم خود گناہ گار ہو تو مجھ سے گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک دفعہ ایک عورت نے قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال وظیفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ کوئی شک وک نہیں ہوتا، یہ بہانے ہوتے ہیں، اس نے کوئی اور نظر لڑا رکھی ہوگی۔ میرے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، بچوں میں رشتے کر سکتے ہیں، بچوں میں کے رشتے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اچھا بھائی تم نے رکھا ہے جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ انا للہ، باقی رشتے تو ہو سکتے ہیں، رشتوں کا کیا قصور ہے؟ کہتے جی بہت سارے لوگ ہیں کہ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، یہ بدعت ہے۔ جتنی تم پیسے چراغاں پہ خرچ کرتے ہو نا، وہ غریبوں کو دے دو، زیادہ ثواب ہے۔ نماز کے لیے بیوی کو سزا دے سکتے ہیں، سزا تو نہیں، سختی کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ ہمارے علاقے کے کچھ شیعہ لوگ ہیں جن کا جدے میں کاروبار ہے، اگر وہ دعوت میں جا سکتے ہیں، بھی دعوت تو کافروں کی بھی آدمی کھا سکتا ہے، دلی تعلق نہ رکھو۔ کہتے ہیں جی خامد اپنی عورت کی کس کس مقام کا بوسہ لے سکتا ہے؟ جس جس مقام پر چاہے، تمہاری بیوی ہے، ہر گندگی کھا لو، اسی زبان سے حجر اسود میں بوسہ دیتے ہو، اسی زبان پہ پیشاب کی جگہ کو بوسہ دو۔ تمہارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دو آدمی، دو دولہا دلہن، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کیا، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے چھپ کے کیوں کیا؟ نکاح تو اسی لیے مسجد میں کیا جاتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ جو 2 گواہ بٹھا کے کیا معلوم ہے کہ نہ باپ راضی تھا، یا ولی نہیں تھا، یا کوئی چکر تھا، یہ نکاح نہیں ہوا۔ کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لو، 2 گواہوں کو بٹھا کے کیوں نکاح کر رہے ہو؟ وہ ہمارا آج کل ایک مفتی ہے، میرا بھی دوست ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی تو ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں۔ میں نے خود سوچا یہ عجیب آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یار کیا مطلب، بیوی ایک ہوتی ہے، نکاح 18 ہوتے ہیں، کوئی ایسا چکر ہے تو ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اور نے کہا جی بیوی تو وہی ہے نا جس کا ہمارے گھر میں ہے۔ 18 نکاح کا معنی یہ ہے کہ نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح کیا طلاق دے دی، نکاح دیا طلاق دے دی، حلالہ کر لیا اور دوسرے کے لیے پاک ہوگی، ہمیں بھی 2-3 راتیں مل گئیں، تو اس لیے میں نے 18 نکاح کیا۔ میں نے کہا یہ نکاح تمہیں مبارک ہوں، حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مکی صاحب سے دعا کرانا کہ میری شادی ہو جائے۔ مکی صاحب کی تو اپنی نہیں ہوتی، تو تیری شادی کیسے میری دعا سے ہو جائے گی؟ بہرحال آپ نے پرچی لکھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شادی آسان کر دے، لیکن بہرحال میرے کہنے سے اگر ہوتی تو میری خود نہ ہو جاتی۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ آج بھی مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج کی بات ہے، آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا جی 28 سال۔ میں نے کہا میری عمر ہے 75 سال، خدا کا خوف نہیں آتا تمہیں میرے ساتھ شادی کر کے کیا کروں گی؟ آپ کی عمر 28 سال ہے، میری عمر 75 سال ہے، میں آپ کے جذبات کا منہ زور ندی کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں جب قبول کرتی ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا ابھی تم قبول کر رہی ہو، بعد میں رو گی کہ بوڑھے بندے کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں روتی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اب کیا کروں، نماز کا وقت۔ میں نے کہا اچھا میں استخارہ کروں گا، 3 دن کے بعد تم سے ٹیلی فون پہ بات کروں گا۔
اب مولویوں کے پاس تو کئی بہانے ہوتے ہیں، اب جان چھڑانے کے لیے کہہ دوں گا ابھی استخارہ میرا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی عقل کی بات ہو نا، دیکھو نا خدا کو بھی تو ہم نے جواب دینا ہے۔ میری بیٹی اگر 28 سال کی ہو تو میں 70 سال کے بوڑھے کو دے دوں گا، تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں؟ باقی اس کی مہربانی ہے، وہ بیچاری دین کی وجہ سے محبت کر رہی ہے، اس نے کہا میں بالکل قبول کروں گی، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے، خدا کرے اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ میں تو اب اس کے لیے دعا ہی کروں گا نا۔ ناخن پر آج کل جو عرق لگاتے ہیں وہ لگا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے جس کے اندر پانی نہیں جاتا، اسی لیے یہ عرق نکالا ہے انہوں نے۔ اور بعض لڑکیاں جو اچھی ہیں وہ مہندی لگا لیتی ہیں، اور مہندی بھی تو ہر کلر کی مل جاتی ہے نا، جو آپ نے اپنے میچنگ ڈریس کے ساتھ بنانا ہو بنا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں باقی ہیں، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ، خروج دجال، خروج دابہ، یہ بڑی بڑی علامات باقی ہیں۔